الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، گزشتہ گفتگو کے حوالے سے جو سلسلہ جاری تھا، عرض کیا کہ بنیادی طور پہ جو اسلام کا بلیف سسٹم ہے وہ کیا ہے، تو اس میں نے عرض کیا تھا کہ اس گفتگو کی روشنی میں بنیادی طور پہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شروع کرنا ہے خود شناسی سے۔ انسان کہاں سے سفر شروع کرے؟ ظاہر ہے کہ خود سے شروع کرے۔ اس کے لیے آج کی اس گفتگو کے لیے سورہ مائدہ، جو کہ قرآن کریم کا 5واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 105۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے، بہت ہی گہرا مطلب ہے اس آیت مجیدہ کے اندر، اور آیت یہ ہے: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ یہ ایک حصہ ہے اس آیت کا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اے ایمان والو۔ اس کا یہ الفاظ ایسے ہیں کہ اس کا بہت ہی گہرا مطلب ہے۔ اے ایمان والو، اپنا خیال رکھو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو ایکسپلور کرو، اے ایمان والو، اپنی تلاش کرو۔ تقریباً یہ مفہوم نکلتا ہے، اپنا خیال رکھو، اپنی فکر کرو۔ تو یعنی گویا خود اپنے آپ کو تلاش کرنے کا حکم ہے، ڈائریکٹ پروردگار نے دیا ہے۔ اور یہ حکم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو خطابات ہیں قرآن کریم میں، کہیں انسان کو ڈائریکٹ خطاب ہے، یا ایھا الانسان، کہیں یا ایھا الناس ہے، کہیں یا بنی آدم ہے۔ تو یہ جو مورد ہے جو ابھی گفتگو عرض کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، یہ ایمان والوں کو خطاب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خطاب جو ہے اپنا یہ خطاب اسی کو کرے گا پروردگار جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ تو سورہ مبارکہ مائدہ آیت 105: یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو، اپنی مراقبت کرو، اپنی حفاظت کرو، خود کو تلاش کرو، خود کو ذرا دیکھو، کون ہو تم، کیا ہو تم، کیا کرنا ہے تم نے، تمہارا پلان کیا ہے زندگی میں، جانا تم نے کدھر ہے، تمہاری زندگی کا ہدف کیا ہے، کیا سوچا ہے تم نے اپنے بارے میں۔ یہ سارے مفاہیم اس آیت میں ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ علیکم انفسکم، یعنی بی ویئر آف یو، کدھر ہو تم، کر کیا رہے ہو، کیا سوچا ہے تم نے اپنے بارے میں۔ آگے فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اگر کوئی شخص گمراہ ہے، کوئی بھی شخص ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی انجمن ہے، اگر وہ گمراہ ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی گمراہ لوگ تمہیں ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ لا یغرکم من ضل، کب نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ اذا اہتدیتم، جب تم نے ہدایت پا لی۔ اور ہدایت کے لیے اللہ نے یہ جو قرار دیا ہے علیکم انفسکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے خود کو پا لیا تو اس کے بعد اس کو ہدایت مل گئی۔ یہ بڑا خوبصورت ہے سیکوینس کے حساب سے۔ علیکم انفسکم، اگر کسی نے خود کو ایکسپلور کر لیا، اور اس کے بعد ایکسپلور کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ اہتدیتم، تم نے ہدایت حاصل کر لی۔ تو
جب تم نے ہدایت حاصل کر لی تو لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا پریشان نہ ہو۔ ایسا خوبصورت میسج ہے کہ تم جس بھی سوسائٹی میں، جس بھی معاشرے میں، جس بھی ماحول میں رہتے ہو، یہ راستہ ہے، یہ ٹریک ہے جو تم نے طے کرنا ہے، اور اگر اس ٹریک پہ چلو گے تو تمہیں کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ اور اس کی مثالیں انسانی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کا پلنا ایک بہت بڑی مثال ہے، ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے، کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں کسی شخص کی ہدایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اگرچہ اس میں بی بی آسیہ سلام اللہ علیہ کا بہت بڑا ایک رول ہے، اب اس پہ ہم نہیں جاتے فی الحال، ہمارا موضوع ابھی وہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، یہ آیت کا اگلا حصہ ہے۔ تو تم سب نے، تمہاری بازگشت جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تمہیں وہاں بتائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اور یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ ساری کائنات میں ایک ریکارڈنگ کا سسٹم کتنا پاورفل ہے، کہ ہر چیز جو انسان کر رہا ہے وہ اس کو دکھائی جائے گی، اس کو بتائی جائے گی۔ جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو وہ پروردگار تمہیں بتائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں اب گفتگو جو ہے انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب کچھ الفاظ ہیں، کچھ اصطلاحات ہیں جو نارملی خود شناسی کے حوالے سے جو ہے وہ سمجھنی چاہیے، یا نارملی ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو خود شناسی کہتے ہیں، سیلف نالج کہتے ہیں، عربی میں معرفت النفس کہتے ہیں، اور وہ الفاظ جو کہ استعمال ہوئے ہیں قرآن کریم میں، اس میں روح کا لفظ ہے، نفس کا لفظ ہے، اور ذات کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے۔ لیکن لفظ نفس جو ہے وہ قرآن کریم میں مختلف میننگ میں استعمال ہوا ہے۔ مثلا نفس بمعنی روح ہے، اس کو سورہ بقرہ میں ایک جگہ پہ، سورہ بقرہ کی آیت 44 ہے، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تم خود کو بھول گئے ہو۔ تو اس سے مراد بعض مفسرین کے انفسکم یہاں نفس کی جمع ہے، یعنی اس سے مراد روح ہے تمہاری۔ یا مثال کے طور پر سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو ہے وہ نفوس کو جب موت آتی ہے تو لے جاتا ہے اپنی طرف۔ تو یہاں انفس بمعنی ارواح ہے، تو ارواح کو لے جاتا ہے۔ تو یہ ایک نفس کا ایک معنی جو ہے وہ روح بھی قرآن میں منشن ہوا ہے۔ یا نفس کا معنی جو ہے وہ انسان بھی استعمال ہوا ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، سورہ بقرہ 48 ہے، کہ اس دن تقویٰ کرو اختیار اس دن کا جس دن کوئی نفس دوسرے نفس کے لیے جزا قرار نہیں پائے گا، یعنی ہر کوئی اپنا حساب کتاب جو ہے وہ۔ تو یہاں نفس سے مراد جو ہے وہ انسان ہے۔ یا مثلا سورہ آل عمران کی آیت 145 ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی نفس بھی ایسا نہیں ہے جو مرتا ہے۔ تو نفس کا مرنا یعنی انسان کا، اس کو موت آتی ہے تو وہ سب اللہ کے اذن سے ہے۔ تو یہ بھی ہے
نفس بمعنی عقل بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، یہ سورہ مائدہ کی 116 ہے آیت نمبر. تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے نفس میں ہے. تو نفس سے مراد یہاں پہ کہتے ہیں کہ عقل ہے. ولا اعلم ما فی نفسک، اور جو تیرے علم میں تیرے عقل میں ہے وہ میں نہیں جانتا. پھر خود نفس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ نفس جو ہے وہ خالصتاً شر پر مبنی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نفس جو ہے نا وہ شر ہے سارے کا سارا. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں، نفس انسانی جو ہے وہ نیکی کی اس کی بنیاد ہے. دین کیا کہتے ہیں؟ قرآن کی ان آیات کی روشنی میں جو سورہ والشمس میں ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، گویا نفس جو ہے فجور اور تقوی یعنی شر اور برائی کے ساتھ ساتھ نیکی جو ہے اس کی کا منبع جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، یعنی دونوں کی گنجائش ہے. یہاں پہ جو نارملی تقسیم تو نہیں کہہ سکتے، نفس کے درجے جو بیان کیے ہیں علماء اخلاق نے، علماء علم اخلاق نے، کہ نفس کی پہلی منزل جو ہے وہ نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء، ایسا نفس جو کہ صرف گناہ کا امر کرتا ہے. تو اللہ معاف کرے، ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ صرف برائی ہی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے نفس لوامہ. وہ انسان جو تھوڑا سا اپنی تزکیہ نفس کرتا ہے تو تھوڑا سا اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے، نفس لوامہ. نفس لوامہ کہتے ہیں ملامت کرنے والا، یعنی یہ جو بعض اوقات ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، ضمیر کی آواز. تو اندر سے ایک آواز، ایک نگیشن کی آتی ہے کہ تم نے کیا گناہ کیا ہے، تم نے کیا غلطی کی ہے. تو یہ جو ملامت کی ایک آواز جو انسان کے اندر سے اٹھتی ہے، ضمیر کی آواز، تو یہ نفس کی اگلی کیفیت ہے. گویا یہ نفس لوامہ ہے، گویا یہ نفس انسان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ برائی نہ کرے. پھر نفس ملہمہ ہے. ملہمہ یہی سورہ والشمس میں جو اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ نے الہام کر دیا ہے. تو یہ ایک الہام گویا ہدایت کی ایک کیفیت ہے. اس کائنات کے اندر اللہ نے ہدایت کا ایک سسٹم جو ہے انسانی وجود کے اندر بھی رکھا ہے، اور وہ الہام کی ایک کیفیت ہے. پھر ہے نفس مطمئنہ. ملہمہ کے بعد ہے نفس مطمئنہ. میں ساری ڈیٹیل نہیں، اشارتاً گزر رہا ہوں تاکہ اس نفس کی مختلف سٹیجز کو ابھی ہم جو ہے وہ سمجھیں کہ کیا ہے. تو نفس مطمئنہ وہ نفس جو کہ مطمئن ہے، یعنی ایسا نفس، ایسا انسان جو کہ اللہ کے ساتھ اور خدا کے ساتھ جو اس نے وعدے کیے ہیں اور جو زندگی اس نے اپنے لیے پلان کی ہے اس کے حساب سے وہ مطمئن ہے. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک وصیت نامہ جو لکھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے. اس کی بالکل پہلی ورڈنگ تقریباً اس طرح ہے کہ میں اس دنیا سے بہت ہی مطمئن جو ہے وہ جا رہا ہوں. یعنی واقعاً بہت ہی خوبصورت ہے یہ بات. امیر المومنین اسلام کا جملہ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو بہت ہی عظیم الشان ہے یہ بات کہ انسان ہر حالت میں اللہ پہ مطمئن ہو. اس کے بعد فرماتے ہیں نفس راضیہ ہے. یہ پھر منزلیں بڑھ جاتی ہیں. یہ تو پھر اللہ کے خاص اولیاء ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے 100 میں سے فرض کریں 100 نمبر ہیں.
تو پاسنگ مارکس والے تو وہ نیچے ہیں بیچارے، لیکن ان کی منزلیں بالاتر ہیں. راضیہ، پھر نفس مرضیہ ہے. مرضیہ یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے، یہ پھر آخری منزل ہے. تو یہ نفس کی جو ہے وہ مختلف منزلیں ہیں، مختلف جو ہے وہ مرحلے ہیں. تو اس اعتبار سے نفس جو ہے وہ خیر اور شر دونوں کا منبع بن سکتا ہے. اصل میں انسان جب غور کرے کہ اس کی حقیقت کیا ہے تو یہ مرحلے پھر اس طرح طے ہو سکتے ہیں. نفس کے حوالے سے کچھ آیتیں اور بھی ہیں کہ یعنی گویا نفس ایک چیز ہے جو وجود رکھتی ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ سورہ یوسف کی آیت 53 ہے جس میں نفس امارہ کا ذکر ہے. سورہ فجر کی آخری آیت میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس میں نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ کا ذکر جو ہے وہ ہے. اس کے بعد سورہ طلاق کی پہلی آیت ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں، اللہ کی جو حدود ہیں، اس کو تجاوز کیا، اس کو پھلانگا، اس کو کراس کیا. وہ کون ہے؟ فقط ظلم نفسہ، اس نے خود پر ظلم کیا. پھر سورہ تحریم کی آیت آئی تھنک 6 ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچاؤ، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو. قو جو ہے یہ لفظ تقوی اور قو دو نقطوں کے ساتھ، تقوی قو یہ ان کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے اور وہ بنتا ہے وقایہ. وقایہ یعنی وقایہ جو ہے ڈھال کو کہتے ہیں، اس شیلڈ کو جو پرانے زمانوں میں جنگوں میں اپنی باڈی کو محفوظ کرنے کے لیے جو لوگ فائٹر ہوتے تھے وہ اپنے سامنے رکھتے تھے، اسی سے لفظ تقوی ہے. تقوی یعنی اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو. قو بھی ہے، حکم ہے انفسکم. تو ابھی تک جو ابھی گفتگو ہوئی ہے خود شناسی یعنی سیلف ایکنالجمنٹ، سیلف ریکگنیشن، سیلف نالج، معرفت النفس. تو اس اعتبار سے خود اب اس گفتگو کی روشنی میں یہ پتہ چلا کہ نفس کی ایک حقیقت ہے. نفس کی حقیقت کیا ہے؟ اب اس سے بات آگے بڑھتی ہے. نفس کیا ہے؟ نفس، اب اگر آپ انسان کی خلقت پہ اگر ہم غور کریں تو انسان کی خلقت ظاہر ہے کہ اوبویسلی اس کے کمپوننٹ ہیں، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک انسان کا جسم ہے، باڈی ہے، فزکس ہے، اور ایک انسان کی حقیقت ہے جس کو نفس کہتے ہیں، جس کو روح کہتے ہیں، جس کو ذات کہہ سکتے ہیں، جس کو سیلف کہتے ہیں، جس کو بلکہ قرآن نے ایک اور بڑی خوبصورت اور بہت ہی گہری ٹرمینالوجی استعمال کی ہے. یسألونک عن الروح، میرا رسول یہ تم سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. فرمایا قل الروح من امر ربی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 85 ہے. میرا رسول کہو کہ روح جو ہے پروردگار کا امر ہے. یعنی انسان کی جو حقیقت ہے اس کو یوں ڈیفائن کیا ہے قرآن نے، امر پروردگار. یہ بالکل ایک علیحدہ دنیا ہے، خدا کا امر ہے یہ روح، امر پروردگار ہے. تو یہ بہت ہی گہری اصطلاح ہے. بہرحال اس پہ دیکھتے ہیں بعد میں انشاءاللہ. اب آتے ہیں، ہم نے سفر یہاں سے شروع کرنا ہے. اس وقت ہم دنیا میں موجود ہیں اور ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے. کون ہیں ہم؟ انسان کون ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہاں پہ اگر آ جائیں تو دنیا میں
مختلف اسکول آف تھاٹس جن کو کہنا چاہیے، مکاتب فکر، یہ مکاتب فکر جو ہیں انہوں نے مختلف نے انسان کی مختلف تعریفیں کی ہیں۔ ایک تعریف تو بہت مشہور ہے کہ انسان جو ہے کیا، ما هو الانسان، انسان کیا ہے؟ کہتے ہیں از اے سوشل اینیمل، انسان جو ہے وہ سماجی جانور ہے۔ پھر بعض لوگوں نے تعریف کی ہے کہ ہے تو جانور ہی کی قسم انسان، اس کو ہومیو سیپینس کہتے ہیں، ہیومن اسپیشیز۔ اسپیشیز کی مختلف قسمیں ہیں، اس میں ایک جو ہے وہ ہیومن ہے۔ ہیومن بینگ جو ہے وہ مختلف اسپیشیز میں سے ایک اسپیشیز ہے، تھوڑی سی ذرا زیادہ ایڈوانس اسپیشیز ہیں۔ باقی جانور بھی ہیں لیکن ان جانوروں میں ایک تھوڑا سا ایڈوانس اور زیادہ مکمل جو ہے وہ انسان ہے، تو یہ بھی ایک تعریف ہے۔ پھر بعض لوگوں نے کہا کہ ہے تو اینیمل انسان جو ہے وہ، لیکن ٹول میکر ہے۔ انسان ایسا جانور ہے جو کہ ٹولز، آلات کو بناتا ہے، ٹولز کو بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ ایک تعریف بعض نے یہ بھی کی ہے، مین از اے وولف ٹو مین، انسان گرگ ہے، وہ بھیڑیا ہے دوسرے انسانوں کے لیے۔ تو یہ وہ تعریفیں ہیں، اور بھی ہے۔ انسان مثلاً ایک ایسا جانور ہے جو سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے اپنے پاؤں پہ، اس کے ناخن چوڑے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک تعریف ہے۔ یا انسان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو کین اسٹیبلش سویلائزیشن، انسان جو ہے وہ تمدن کریٹ کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، اسٹیبلش کر سکتا ہے۔ ایک تعریف جو ہے وہ ہماری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، وہ ہے ما هو الانسان، الانسان حیوان ناطق، انسان ایسا حیوان ہے جو کہ ناطق ہے، جو بول سکتا ہے۔ اچھا، اب ان ساری ڈیفینیشنز کو آپ دیکھیں، ان کو انالائز کریں، ان کا اگر آپ نتیجہ نکالیں تو انفارچونیٹلی اس کو دیکھیں گے آپ کے سارے انسان کے وجود کے زمینی پہلوؤں پہ، فزیکل پہلوؤں پہ ساری لوگوں کا زور ہے۔ یعنی بنیادی طور پہ یہ حیوان ہی ہے جس کی مختلف کریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہیں، چاہے وہ تمدن کی شکل میں ہو، چاہے وہ بھیڑیا ہے، چاہے وہ سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے، چاہے وہ ٹول بنا سکتا ہے، واٹ ایور۔ تو یہ گویا انسان جو ہے خالی زمینی ہے، زمین کا رہنے والا ہے، اور یہیں پہ آج بھی جب اینتھروپولوجی کے حوالے سے، انسان شناسی کے حوالے سے بحث ہوتی ہے تو یا ہیومن سویلائزیشن کی جب بات ہوتی ہے تو ڈھانچوں پہ انسان بات کرے گا، پرانا ڈھانچہ کب ملا، انسان کب سے اس دنیا میں رہ رہا ہے۔ اینی ہم ان باتوں کا وہ نہیں کرتے، ان کو پھینکنے کی نہیں ضرورت، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی ساری حقیقت یہ نہیں ہے، انسان کی ساری حقیقت اس سے پوچھی جائے جس نے بنایا ہے انسان کو، جو اس کا خالق ہے۔ اور اس حوالے سے جو ابھی حال ہی میں چند سال پہلے آیت اللہ جوادی عاملی امام خمینی کے شاگرد ہیں، اور فلسفہ اور قرآن اور اس حوالے سے بہت ہی پاورفل ایک تفسیر انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی کے شاگرد ہیں آیت اللہ جوادی عاملی،
انہوں نے انسان کی تعریف کو قرآنی ریفرنس کے حوالے سے جو بیان کیا ہے وہ بہت ہی بالکل مختلف ہے، اور وہ قرآنی حقیقت ہے۔ قرآنی حقیقت ویسے تو علماء نے بیان کیا ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفۃ اللہ ہے۔ یہ جو آیت ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، گویا انسان جو ہے عالم غیب سے ہے، عالم غیب سے اس کا کنیکشن ہونا چاہیے۔ اس اعتبار سے جو انسان کی اصل حقیقت ہے وہ زمینی نہیں ہے، آسمانی، بلکہ اس سے بھی آگے کی دنیا ہے۔ وہ دنیا تصور سے باہر ہے۔ یہ جو علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا نا کہ مصطفیٰ کی معراج سے یہ سمجھ میں آئی ہے بات کہ یہ آسمان جتنے بھی ہیں یہ انسان کی قدموں کے نیچے ہیں۔ اگر انسان اس عالم سے مربوط ہونا چاہے، رابطہ کرنا چاہے، تو وہ ممکن ہے انسان کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کی اصل جو ہے وہ اصل عالم غیب سے ہے۔ یہاں پہ آیا ہے انسان ایک خاص پروجیکٹ کے لیے، اور وہ پروجیکٹ یہی ہے کہ انسان چونکہ خلیفۃ اللہ ہے تو اس خلافت الہی کی حقیقت کیا ہے، یہ بہرحال پھر اس کو کریں گے بعد میں۔ یعنی خلیفۃ اللہ ہے، گویا انسان بہت بالا تر ہے اس کا وجود۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے جو تعریف کی ہے، یہی لفظ حیوان الناطق کو انہوں نے حیوان کو جو ہے وہ جانور نہیں، حیوان جو ہے وہ حیات کے معنی میں ہے، اور یہ قرآن میں ہے ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، آخرت جو ہے وہ زندہ گھر ہے، زندگی کا گھر ہے۔ حیوان الناطق، وہ انسان جو کہ حیات رکھتا ہے۔ کون سی حیات؟ حیات ابدی، یعنی گویا انسان کو جو ہے وہ اللہ نے حیات ابدی کے لیے خلق فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل حقیقت جو ہے وہ بہت بالا تر ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت میں نے پڑھی ہے 64، بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ ان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ آخرت کیا ہے، آخرت زندگی کا گھر ہے، حیات کا گھر ہے۔ تو اس اعتبار سے انسان زمینی نہیں ہے، فزکس نہیں ہے، فزکس سے بالا تر ہے۔ انسان کی اپروچ کہاں تک انسان جا سکتا ہے، گویا جہاں سے ہے انسان وہاں تک جا سکتا ہے۔ انسان عالم غیب سے ہے، لیکن مشکل یہ ہوئی ہے کہ انسان یہاں پہ آ کے چونکہ قرآن کے اس حکم پہ عمل نہیں کیا، علیکم انفسکم، ایکسپلور کرو اپنے آپ کو، تو سب سے پہلا جو فریضہ ہے بحیثیت مومن، بحیثیت انسان، وہ یہی ہے کہ انسان خود کو ایکسپلور کرے۔ لیکن آج کی دنیا جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی ایک اچھے جانور کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے، اپنی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، اپنی کمفرٹ میں اضافہ کرنا ہے، اب خود ریلیکس رہنا ہے۔ یہ ساری چیزیں الاؤڈ ہیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ، جتنی انسان کی ضرورت ہے، ناٹ بیونڈ دا نیڈ۔ آج دنیا کا جو ہے وہ سوسائٹی جو ہے وہ کنزمپشن کی سوسائٹی ہو گئی ہے، یعنی سوائے کنزیومر کے کوئی اور زندگی کا ہدف نہیں ہے، کماؤ اور کنزیوم کرو۔ یعنی سب کچھ یہی ہے، زمین کے وسائل، زمین کے جتنے خزانے ہیں اور زمین کی جتنی چیزیں ہیں، اس کے لیے پھر بہرحال سو کالڈ انسان نے ایک اکانومیکل سسٹم یہاں پہ ڈیولپ کیا ہے
اس میں بہت ساری بحثیں ہیں آج کی دنیا میں. ان اقتصادی معاملات کو کس طرح مینیج کرنا چاہیے. دین کیا کہتا ہے؟ دین کہتا ہے ان اقتصادی معاملات کو بھی اس طرح مینیج کرو کہ تم خدا کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو. نہ یہ کہ یہ دنیا کے وسائل اس لیے ہیں کہ تمہاری ایگو میں اور ایروگنس میں اضافہ ہو جائے. آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی اکانومی کے نام پہ ہو رہا ہے، مذہب تو بہت وہ اصلاً بھول گیا ہے، انسان اگنور ہو گیا ہے. انسان اپنے آپ کو بھول گیا ہے، لہٰذا ایک کمفرٹ زون میں رہ رہا ہے انسان. all the time looking after his wishes, his ambitions، اپنی خواہشوں کے پیچھے ہے. اور وہ خواہشیں بھی زیادہ سے زیادہ لذت کا حصول ہے اور جلدی سے جلدی. یہ بھی ایک کلچر ہے دنیا کے اندر کہ میں جب رات کو سو کے صبح اٹھوں تو مثلاً دنیا کے سارے خزانے میرے ہوں. دین وٹ، کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. کتنا عرصہ بھول چکا ہے سبق انسان. تو اپنی خلقت پہ غور نہیں کیا انسان نے. لہٰذا اس اعتبار سے ضرورت ہے. یہ جو حدیث ہے نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یا یہ بھی تعبیر ہے اعلمکم بنفسہ اعلمکم بربہ، تم میں سے جو سب سے زیادہ خود کو جانتا ہے وہی ہے جو اپنے پروردگار کو سب سے زیادہ جانتا ہے. یعنی خود کو جاننا گویا تمام تر معرفتوں کی، علوم کی، سائنسز کی بنیاد ہے. امیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث میں ہے کہ اپنی شناخت جو ہے انفع المعارف. یہ لفظ معارف استعمال ہوتا ہے، معارف جو ہے وہ پلورل ہے معرفت کا، یا معارف بمعنی علوم بھی ہے، معارف کا معنی سائنسز بھی ہے، معارف کا معنی حکمتیں، ایجوکیشن. جب کہتے ہیں معارف اسلامی یعنی اسلامی وہ علوم جو ڈائریکٹ اسلام کو سمجھنے میں انسان کو مدد کرتے ہیں، تو وہ ہو جائیں گے معارف اسلامی. تو تمام تر معارف کی جو بنیاد ہے وہ خود کو پہچاننا ہے، خود شناسی ہے. خود شناسی در حقیقت خدا شناسی تک لے جاتی ہے. لہذا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. دیکھیں انسان اپنی خلقت پہ غور کرے، کس قدر کمپلیکیٹڈ ہے، کس قدر ڈیلیکیٹ ہے، کس قدر اصلاً خود وجود کیا ہے اور ظاہری وجود کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کون ہے جس نے اس قدر خوبصورت کائنات میں اس مخلوق کا وجود قرار دیا ہے. لہٰذا یہ احسن تقویم جو ہے، یہ اس کو کائنات کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی کہ یہ وجود کتنا قیمتی ہے اس ساری کائنات کے اندر. آیا میں فقط تنہا رہوں ادھر اور تنہائی کے عالم میں کچھ نہ سمجھوں اپنے آپ کو، اور پھر لہٰذا ضرورت ہے کہ میں اپنی اس حقیقت کو، لہٰذا میں کون ہوں؟ میں عالم غیب سے ہوں، میرا وجود کیا ہے، یہ
اس کا خالق جو ہے وہ کس مقصد کے لیے اس وجود کو پروردگار نے، تو جس نے دیا ہے یہ وجود سراسر اسی کے تابع ہونا چاہیے۔ عبادت یعنی یہ دیکھیں نماز جو ہے وہ ایک بہت ہی، اس میں بہت پہلو ہیں، بہت زیادہ۔ میں اشارتاً اس وقت جو بحث جاری ہے اس حوالے سے، نماز کاملاً عالم غیب سے رابطے کا ذریعہ ہے، مکمل طور پر۔ ایاک نعبد، کیا ہے یہ؟ ایاک نستعین، عالم غیب سے ارتباط ہے۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، یہ عالم غیب سے رابطہ ہے انسان کا۔ بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، نہیں، ہر چیز اسی کی دی ہوئی طاقت سے ہے۔ گویا نماز ایک لیسن ہے یاد دہانی کا، تذکر کا، کہ تم بندے ہو۔ کتنی دیر بندے ہو؟ یہ نہیں کہ فقط نماز کے وقت تم اللہ کے بندے ہو اور باقی اوقات میں تم کچھ اور ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم دائمی طور پر اللہ کے بندے ہو، وہ معبود ہے، تم بندے ہو۔ اور کیسا خوبصورت کنیکشن ہے عالم غیب سے یہ، السلام علیک ایہا النبی، اپنے نبی سے آپ کا کنیکشن ہے۔ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از۔ انسان کا عالم غیب سے گہرا کنیکشن ہے، اس کی ایک بہت ہی پرفیکٹ مثال جو ہے وہ نماز ہے۔ اس عالم غیب سے کنیکشن کو ہمیں سسٹین کرنا ہے۔ عالم غیب سے کنیکشن جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہو جائے، اتنا طاقتور ہو جائے، وہ جو قرآن نے فرمایا نا اشد حبا للہ، یعنی اللہ کے بندے جو ہیں وہ خدا کی محبت میں بہت شدید ہیں، شدت سے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، شدت کے ساتھ خدا کے ساتھ جو ہے وہ مربوط ہیں۔ اشد حبا للہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کی خدا کے ساتھ محبت شدید ہے۔ پھر تو یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ کربلا والوں کی محبت کتنی شدید تھی اللہ سے، کس قدر وہ خدا کے بندے تھے اس زمین پر، کیسے اللہ اکبر خدا کو انہوں نے دیکھا ہے۔ لہذا ابھی میں کمپائل کروں گا گفتگو کو آج کی اس فی الحال نشست میں، تو خود شناسی جو ہے پہلا فریضہ ہے بحیثیت مخلوق، بحیثیت مومن۔ سورہ حشر میں ہے، پروردگار فرماتا ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ سورہ حشر کی آیت 19 ہے، 19۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جو خدا کو بھول گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا ہے، خود سے بیگانہ کر دیا ہے اللہ نے، چونکہ وہ اللہ کو بھول گئے ہیں، وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، بیگانے ہو گئے ہیں اللہ سے، تو فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو بھلا دیا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانوں، میں کون ہوں، مجھے کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں کون ہوں؟ میں عالم غیب سے ہوں،
میں نے جانا کدھر ہے؟ میں نے عالم غیب کی جانب جانا ہے. عالم غیب یعنی عالم نور. نور، نور ہی نور، نورانیت کا عالم ہے. لہذا یہاں پہ میرا فریضہ یہ ہے کہ میں خود کو نور سے قریب کروں، میری زندگی میں نورانیت ہو، انلائٹنمنٹ، میری زندگی میں علم ہو، میری زندگی میں معرفت ہو، ریکگنیشن ہو، وزڈم ہو، انٹیوشن. اس کے بعد اگلے مرحلے میں عشق ہے. عشق یعنی اپنے رب سے عشق، عشق یعنی کائنات کی حقیقتوں سے عشق. کائنات کی حقیقتیں جو ہیں ان سے عشق جو ہے یہ بنیاد ہے. تو یہ بنیادی ترین اور پہلا فریضہ ہے. اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس نظام کو، اس بیلیف سسٹم کو جو کہ خالق نے دیا ہے، تو اس سے پہلا، سب سے پہلا سٹیپ اور سب سے پہلی منزل جو ہے وہ خود شناسی ہے، اپنی پہچان ہے. اور جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میرا وجود تو خود ایسا ہے جس کی کوئی حدیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی سورس ہے جو ایبسولوٹ ہے، کوئی سورس ہے، کوئی منبع ہے جو خود ایبسولوٹ ہے اور اس نے مجھے بھی ایبسولوٹ بنا دیا ہے. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں معرفت کے ان موتیوں سے اور ان حکمتوں سے استفادے کی توفیق دے. میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب اس کے بعد آپ کے سوالات